بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة صدق اللہ العظیم۔ آپ نے جو سوال کیا ہے موجودہ دور کا یہ ایک اہم ترین سوال ہے، اس حوالے سے کہ عموماً یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جو مسلمان پورے عالم میں رہنے والے ہیں، جہاں رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو الحمدللہ مساجد کی رونقیں اور بہاریں لوٹ آتی ہیں، اور فرزندان توحید مسلمانان عالم اللہ جل جلالہ کے ان مبارک گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ کیسا ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، جہاں رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، اللہ پاک ان کے قلوب میں ایک ایسی خاص کیفیت پیدا فرما دیتے ہیں اور عبادت کا ایک جذبہ ایسا ان کے دلوں میں کار فرما ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ مساجد میں کھڑے ہونے کی جگہ تک نظر نہیں آتی۔ جو مسلمان سال کے 11 مہینے اللہ جل جلالہ کی عبادت سے غافل رہا، اور جس کے دل و دماغ میں یہ خیال اور تصور تک نہیں گزرا کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے اپنا بندہ بنا کر کے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے اور بھیجا ہے، اور کچھ مسلمان ہونے کے اعتبار سے میرے ذمے کچھ تقاضے ہیں، بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ پاک نے مجھے مکلف بنایا ہے، اور میری کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ میں زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں اور دنیا کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی حصے میں رہنے والا ہوں۔ وہ ذمہ داریاں ہر وقت ہر لمحہ میرے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ ذمہ داریاں ہر وقت مجھ سے مطالبہ کر رہی، وہ ذمہ داریاں مجھ سے تقاضا کر رہی ہیں کہ جس حال میں بھی ہوں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت مکلف ہونے کے، ان کی ادائیگی میرے ذمہ واجب۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ نماز کی ہے، جیسا آپ نے سوال کیا ہے، اور بڑا اہم ترین سوال ہے۔ آپ بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان جن کا تعلق کچھ نہ کچھ مساجد سے قائم رہتا ہے، ان کے مشاہدے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جو کیفیت نمازیوں کی، جو تعداد مصلیوں کی رمضان المبارک میں نظر آیا کرتی تھی، ایک چاند دیکھنے کے بعد وہ ساری کی ساری کیفیت کافور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہی مسلمان تھے جو ہمارے ساتھ محلے میں رہتے تھے، ہمارے ساتھ تجارت کرتے تھے، ہمارے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور وہی مسلمان ہیں کہ جہاں شوال کا چاند نظر آتا ہے وہ ایسے قطع تعلقی کر لیتے ہیں اور اس طرح منحرف ہو جاتے ہیں اور اپنا تعلق مساجد سے اس طرح ختم کر دیتے ہیں گویا کہ یہ نماز کا فریضہ مسلمانوں کے لیے صرف رمضان میں نازل ہوا تھا، رمضان کی ادائیگی صرف رمضان کی نمازوں کی ادائیگی رمضان کے مہینے تک محدود تھی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی ہماری بدقسمتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک دیکھا جائے تو ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان مساجد کا رخ کرتے ہیں رمضان میں، اور رمضان گزر جانے کے بعد مساجد سے اپنا تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے جہاں رمضان المبارک کو ہم پر بھیجا اور اس مہینے کو سایہ فگن فرمایا، تو ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے اور دلوں کی کیفیت رمضان المبارک کی برکت سے اس طرح کی بن جاتی ہے کہ ہر اہل ایمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اللہ پاک اس کے قلوب میں ایک نرمی پیدا فرما دیتے ہیں، جس کی برکت سے وہ مساجد کا رخ کرتا ہے۔ یعنی گویا کہ ایک ہمیں ماحول مل جاتا ہے، ایک ایسی صحبت ہمیں مل جاتی ہے کہ جس کی برکت سے عامی مسلمان بھی مساجد میں پابندی کے ساتھ صف اول میں کھڑا نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ایسی ہے کہ اگر اس کو پر کر دیا جائے، یعنی ہم اپنی صحبت کو نیک بنا لیں، ہم ایسا ماحول اپنے گرد و پیش میں، اپنے قریب رہنے والے مسلمانوں میں ایک ایسا ماحول بنا دیں، ایک ایسی فضا قائم کر دیں جو رمضان المبارک میں تھی۔ یعنی آدمی جب صحبت میں آتا ہے تو صحبت کی برکت سے وہ بڑے بڑے اعمال صالحہ، بڑے بڑے کار خیر میں اپنا حصہ ڈال لیتا ہے، لیکن جہاں وہ نیک ماحول سے کٹتا ہے اور نیک صحبت سے وہ محروم ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں اور چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اس سے فوت ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بنیادی چیز تو یہ ہے کہ صحبت کی کمی ہے اور ماحول کا فقدان، اور دوسری چیز ہر اہل ایمان کی جو ذمہ داری ہے، ہر اہل ایمان کو جو سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو نماز کا فریضہ ہے، جو بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلے ایک مسلمان کے ذمے جو فریضہ متوجہ ہوتا ہے، جو فریضہ ایک مسلمان بالغ مسلمان عاقل مسلمان ایک صحت مند تندرست مسلمان کے ذمے جو فریضہ سب سے پہلے متوجہ ہوتا ہے، نماز کا فریضہ ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، ہر اہل ایمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو رمضان المبارک میں ہم نمازوں کی ادائیگی کر رہے ہیں، یہ کس طریقے سے ہم رمضان کے بعد بھی اس فریضے کی ادائیگی کو
پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک سے توفیق مانگنی ہے۔ بے تیری تائید اور توفیق کے کچھ نہیں ممکن کہ ہم سے ہو سکے۔ دیکھیں، جب تک من جانب اللہ، اللہ پاک کی جانب سے توفیق نہیں ہوگی، اللہ پاک کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، جب تک ہم اللہ جل جلالہ سے ہے اس دعا کا اہتمام نہیں کریں گے کہ یا اللہ پاک، جس طرح ہم کو آپ نے رمضان المبارک میں نمازوں کا اہتمام اور اس کی توفیق بخشی، یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سال کے 11 مہینے میں بھی اس پریکٹس کو اور اس تربیت کو، جو تربیت کا مہینہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، یا اللہ پاک ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں، ہم آپ سے تائید مانگتے ہیں، اور آپ کی مدد کے ہم ہر قدم پر محتاج ہیں۔ یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں رمضان المبارک کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی نمازوں کی توفیق اسی طریقے سے عطا فرماتے رہیے گا جس طرح رمضان المبارک میں آپ ہمیں عطا فرماتے رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو تدبیر کی جا سکتی ہے، نمازوں کی ادائیگی کے لیے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے رخصت ہو جانے کے بعد جو تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، ان تدابیر کو اختیار کر، جو اپنے نظام الاوقات ہم نے بنائے ہوئے ہیں 24 گھنٹے کی زندگی کے یا دن میں 12 گھنٹے کی زندگی کے، ان نظام الاوقات کو ہم مسجد کے تابع بنائیں، نہ یہ کہ ہم مسجد کو اور نمازوں کو اپنے کاموں کے تابع بنا لیں۔ یہ ایک اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، سردی کا زمانہ ہو یا گرمی کا زمانہ ہو، خوشی کا وقت ہو یا کسی غم کا وقت ہو، غرض ہے کہ وہ تجارت کر رہا ہو، ملازمت کر رہا ہو، کسی زراعت کے شعبے سے وابستہ ہو، زندگی میں وہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے نظام الاوقات کو 24 گھنٹے کی زندگی کو اس طرح تشکیل دے، اس طرح اس کو مرتب کرے کہ وہ مسجد کے تابع ہو۔ جب ہر مسلمان اپنے نظام الاوقات کو مساجد کے تابع بنا کر کے مرتب کرے گا تو انشاءاللہ تعالی نمازوں کی ادائیگی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ www.darsequran.com